السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عدالت میں آج ظہیر ایک تو پیش نہیں ہوا، دوسرا اقرار الحسن نے اتنی بڑی بات کر دی کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے، مطلب کہ دعا زہرا کی جان کو خطرہ ہے، اس کے جو اسے مارنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی، میں کھانا کھا رہی تھی، بات سنی، مطلب کہ کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا یہ بات سننے کے بعد، کیونکہ ہم لوگوں سے زیادہ جو ایکسپیرینس ہے، جیسے وہ ان کیسز کو ہینڈل کرتے ہیں اقرار الحسن، ہم سے زیادہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ واقعی میں اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے جب اس دن کہا تھا خودکشی کرنے کا، اسی دن ہر ایک کے مائنڈ میں یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی کہ شاید یہ لوگ بچی کو قتل کر دیں اور پھر کہیں کہ انہیں خودکشی کر لی۔ یہ تو ایک کامن سی بات ہے، ہر ایک کے مائنڈ میں یہ بات آئی ہوگی، میرے مائنڈ میں آئی ہے، بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ مائنڈ میں یہ بات آئی ہے، کیونکہ یار ہر لوگ کوالیفائیڈ ہیں، کوئی بھی ان پڑھ جاہل نہیں ہے جو کہ ایسی بات کو سمجھ نہ سکے، جو اب اس سے بات کہلوائی جا رہی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہوں گی، میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری وجہ سے ظہیر جیل میں جائے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ تو آج کی بات جب دعا زہرا کے پیرنٹس نے سنی ہوگی کہ ہماری بچی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس ماں باپ پہ کیا جو 2 دن پہلے اس کے والد نے کہا کہ اگر میری بچی کو قتل بھی کر دیتے ہیں تو مجھے میری بیٹی کی لاش بھی چاہیے۔ میں کہتی ہوں ایسا باپ، ایسا جگرا، ایسا دل، یار یہ ایسے جگرے والا باپ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اتنے تحمل مزاجی سے بات کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کے بعد اتنا زیادہ اس بیچارے کو کریٹیس جاتا ہے، اتنا اسے ذلیل کیا جاتا ہے انٹرویوز میں آ کے، اور وہ پھر اتنے پیار محبت سے بات کرتا ہے۔ واقعی میں سب وہ کہتے ہیں کہ ہم مہندی صاحب کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، مہندی صاحب جیسا والد ہے ہی نہیں۔ اقرار الحسن نے یہ بات کہہ دی تو یار اور کسی نے کیوں نہیں کہی ہوگی کہ آج کل کے زمانے میں بھی ایسے مرد ہوتے ہیں، اور 3 ماہ سے اپنی بیٹی کے لیے جو انسان لڑ رہا ہے وہ کتنا اندر سے ٹوٹ چکا ہے، بکھر چکا ہے، اسے کس بندے کے حوصلے کی ضرورت ہوگی۔ اچھا یہ جو ٹولہ آ کے بیٹھ جاتے صرف 4 سے 5 بندوں کا، یہ صرف وہی لوگ ہیں جو ظہیر اور ادھر والی کے ساتھ ہیں، باقی پوری دنیا، کیونکہ بہت سارے کنٹریز میں یہ بات چلی گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے احتجاج بھی کیا ہے الگ الگ کنٹریز میں، وہ سب دعا کے پیرنٹس کے ساتھ ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ بچی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے، یہاں پہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، دعا، کہ جو لوگ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں، جو دعا کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کام میں کامیابی عطا کرے، اور ان لوگوں کو جو دعا ہے وہ زندہ صحیح سلامت ملے، بھلے ہی بیمار ہے۔ ایک اور بات کہ وہ جب بھی بات کرتی ہے اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچی پہ واقعی میں تشدد ہو رہا ہے، کہ اس کو دیکھ کے یار کون کہے گا کہ وہ خوش ہے۔ اچھا جو اس کا بھائی، جو اس کا اب میں اسے کیا کہوں، یہ چوسی امبی ورگا منہ، پہلے دن کی اس کی تصویر نکال کے دیکھیں، ایسا چوسا پڑا ہے، اور اب یہ کیسا ممکن ہے کہ بھئی لڑکی خوش ہے اور اس کی جو صحت ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، اور لڑکا بھی خوش ہے لیکن اس کی جو صحت ہے وہ اچھی ہو رہی ہے۔ اب اس کا بوتھا دیکھیں کہ بڑا لگ رہا ہے، اور وہ بیچاری، وہ دن بدن اس کے جو سکے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا جو کلر ہے، پہلے وائٹ کلر کی وہ نظر آتی تھی، اب یلوشی نظر آتی ہے، اور ہونٹوں کے قریب بھی، جن کے ہونٹوں کے قریب ڈبے سے کالے کالے سے نظر آتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تو انہیں خوراک پوری نہیں مل رہی ہے، انہیں کیلشیم پورا نہیں مل رہا، انہیں وائٹامن کچھ بھی پورا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے جو بچی کا چہرہ ہے وہ ڈب خربا ہو رہا ہے۔ اور جو 2 دن پہلے واقعی میں ایک بات آ رہی تھی کہ یہاں پہ نشان تھا، وہ زنیرہ نے پوچھا آپ پہ تشدد کیا، لوگوں نے بہت اچھالا، یہ وہ، قسم سے یہ جو زنیرہ ہے، یہ ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے ہتھی لگ جائے نا تو ایک دفعہ اپنا غصہ نکال دے، اس کے اوپر چکے نا، اس کو تھلے لمحہ پا کے اس کی کمر پہ چڑھ کے اس مکے مارنے۔ میں اپنی صحت کے حساب سے، میری صحت ایسی ہے کہ میں لمبی اس کو نیچے لمباؤں
اوپر چڑھ کے اس پہ مکے ماروں بندری. تو جو بہت ساری آنٹیاں وہ بھی مارنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی ہمارے بھی ہتھے چڑھے تو ہم اس کو ماریں. جو بیبو کی روشنی ہے نا وہ تو آنٹی مجھے لگتا ہے گھر پہ پہنچ جائیں گی اور مار کے آئیں گے. اور مارنا چاہیے. اتنا غصہ ہے, میں اتنی بیمار تھی اتنے دن سے, اور اتنے دن سے میں کوئی ویڈیو نہیں بنا سک رہی. میں اتنی آنٹیوں کے ریویوز دیکھ رہی تھی, آنٹیوں کے, انکلز کے, لڑکوں کے, لڑکیوں کے, سب کے ریویوز دیکھ رہی تھی صرف اور صرف دعا زہرا کے متعلق اور زنیرہ ماہم کے. یار زنیرہ ماہم کون سی دنیا میں رہتی ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آتا ہے. وہ عقلوں پیدل ہے کیا ہے وہ لڑکی, اس کو کچھ نہیں پتا. مجھے اتنی ساری گالیاں پڑ رہی ہیں جوتوں سمیت, میری تعریفیں ہو رہی ہیں. ایک کمر اٹھا کے لیے لوگ میرے بارے میں یہ باتیں کریں, لوگ میرے بارے میں یہ بات کریں. اتنا زیادہ پاؤڈر سا بوتھی پہ لگا کے سامنے آ جاتی ہے, بال کھول لیتی ہے, پتہ نہیں اس کے پاس کیچر نہیں ہے, پونی نہیں ہے, دروازہ بند, پیچھے پردہ, اس کا گھر اس کو دیکھتے ہیں. یار چلو مان لیا آپ صحافی ہیں, گھر والے بھی تو ویڈیوز دیتے ہیں نا, وہ ویڈیوز نیچے کمنٹس بھی تو ریڈ کرتے ہوں گے. اس کا شوہر اگر نئی شادی ہوئی ہے تو اس کا شوہر کمنٹ نہیں دیکھتا ہوگا؟ اتنی گالیاں اسے پڑ رہی ہیں, وہ اس کے سسرال والے نہیں دیکھ رہے؟ سسرال والے کیا برداشت کرتے ہیں ایسی باتیں کہ ان کی بہو کے خلاف ایسی یوٹیوب پہ اتنی اس کو لعن طعن ہو رہی ہے, سسرال والے یہ باتیں برداشت کرتے ہیں؟ یہ کون سی دنیا میں رہتی ہے؟ اور جو وکیل صاحب اس کے پاس آ کے بیٹھ, وہ وکیل ہے, بڑا ویلا وکیل ہے یار. وکیلوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور انٹرویوز دیں اور 2-2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے لائیو میں ہنس کے. یار وکیل تو عورتوں کی عزت کرتے ہیں. جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا آج کل کے, وہ عورتوں کی بے حد عزت کرتے ہیں. کرنی چاہیے. آج کل جو ہماری نسل ہے نا یہ ہم سے بہت کچھ سیکھ رہی ہے. آپ لائیو آ کے باتیں کر رہے ہیں لڑکی کے سامنے, انہیں آج کل بہت لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سیکھ رہے ہوں گے ان سے؟ آپ لوگ کیا پیغام دے رہے ہیں, کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنی چاہیے, ان کے کرداروں پہ بات کرنی چاہیے. اور گل ہوندی دعا زہرا کی, بیچ میں باقیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں رگڑ لگاتے ہیں؟ انہیں تو بخش دو یار, ان کا قصور ہے. جو بات جس تک ہے اس تک رکھیں. باقی رہی اقرار حسن نے جو آج کہا, وہ واقعی بہت رلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو اپنے ماں باپ کے بھیجے صحت و تندرستی کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ, اسے کچھ نہ ہو. ان لوگوں نے تشدد تو کیا ہوگا لیکن بس وہ واپس چلی جائے. جو ہے نا ہماری تو دل سے دعا نکلتی ہے, اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیٹتے سوتے جاگتے خواب میں بھی دعا زہرا اور اس کے ماں باپ آتے ہیں. جو بیٹیوں والے ہیں نا, بچوں والے ہیں, انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. تو اللہ کرے بچی واپس چلی جائے. آپ سب بھی بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں, آپ سب لوگوں کی بھی بہت زیادہ دعائیں قبول ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں کہ بچی بس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے صحت و تندرستی کے ساتھ. اور اگر میری ویڈیو میں کچھ بھی غلط لگا ہو تو معذرت ہے. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ. ریکارڈ کر رہے تھے اور کافی حد تک بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم عدالت کو بھی لے کر جائیں گے, قوم کے سامنے بھی رکھیں گے. لیکن فی الحال اس سے آنورڈ شاید ہم اپنی انویسٹیگیشن کو آگے نہ بڑھا سکیں. اس بات کے بتائے جانے کے بعد کہ دعا زہرا کو مارا جا سکتا ہے, اسے جان سے مارا جا سکتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ دعا زہرا کیس میں اس گینگ کو بے نقاب کر رہے ہیں, چاہے وہ دعا زہرا کے والدین ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں, انہیں لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے, انہیں یہ بتایا جا سکے کہ آپ کی وجہ سے دعا زہرا کی جان گئی ہے, اور اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیا جائے گا اس انفارمر کے مطابق جو کہ اس گینگ کا حصہ ہے جس نے دعا زہرا کو اغوا کیا ہے. تو اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس انفارمر کی خبر بالکل درست ہے. آپ جب بھی دعا زہرا کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں, اور بالخصوص جو حالیہ انٹرویوز ہیں, اس میں بار بار دعا زہرا سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں زہیر کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی, میں زہیر کی غیر موجودگی میں خودکشی کر لوں گی, اگر مجھے میرے والدین کے پاس واپس بھیجا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی, اگر مجھے زہیر سے جدا کیا